آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب لسان الواعظین مولانا سید مظاہر علی ابن راغب علی۔ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وبالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فانجیناہ واصحاب السفینہ۔ یہ قرآن مجید کا ایک فقرہ ہے جہاں تسلسل کے ساتھ جناب نوح کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور جناب نوح کے خصوصیات، فرائض، کمالات بیان کیے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری اور ذمہ داری کے بعد ان کے کارنامے اور وہ نتائج جو ان کی مجاہدانہ زندگی سے متعلق تھے بیان کیے جا رہے ہیں، تو وہیں پر آواز دی گئی فانجیناہ واصحاب السفینہ، ہم نے نجات دی نوح کو اور اصحاب سفینہ کو۔ سفینے میں نوح کے ساتھ جو لوگ بیٹھ گئے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تو مسئلہ نجات کا تھا۔ نجات انبیاء اور مرسلین کی زندگیوں سے وابستہ کی گئی، جن کو اللہ نے ہدایت کا ذمہ دار بنایا، ان کی زندگیوں سے ہدایت کو اللہ نے وابستہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کو ہدایت کی ضرورت تھی، تو ضرورت کو پورا کرنا تھا، لہذا اللہ نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے۔ انہوں نے اپنی بامشقت زندگی دنیا میں صرف کی اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو ہدایت ملتی رہی، امتوں کو ہدایت ملتی رہی۔ اسی سلسلے میں ایک بہت طولانی تذکرہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے جناب نوح کا، یعنی جناب نوح ان کا نام ہے، ایسی شخصیت اور ایسی ذات اور ایسے نبی کا نام ہے کہ جس نے مسلسل بہت دن تک بڑی طولانی عمر پائی اور ہدایت کی۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ جو فقرہ عنوان کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، وہ اسی سلسلے کا ہے کہ جناب نوح کو بھیجا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو طولانی عمر دی اور وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، مسلسل ہدایت کرتے رہے۔ ہم نے ان کو اپنی نشانی بھی بنا لیا، لیکن جب نجات کی ضرورت ہوئی تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم آزمائش کے طور پہ اور تجربے کے طور پہ اپنی امت کے سامنے اپنے کمالات کو پیش کرو اور اس کے ساتھ اپنی طولانی عمر کا حوالہ دو۔ ہم نے انہیں طولانی عمر عطا کی، اور کتنی قرآن اور احادیث سے متعلق جو تذکرے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2000 سال سے زیادہ جناب نوح کو عمر عطا کی گئی۔ اتنی طولانی عمر پانے والا نبی امت کی ایذا رسانیوں کا سامنا کرتا رہا، اس لیے کہ صورتحال یہ تھی کہ جناب نوح تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو ان پہ پتھر برسائے جاتے تھے، اذیتیں دی جاتی تھیں، ستایا جاتا تھا۔ حال یہ ہے کہ جب رات کو واپس آتے تھے اپنے گھر
تو بدن پہ جگہ جگہ زخم پائے جاتے تھے، اور ایسے میں جو بیٹا تھا وہ بھی ہنستا تھا، زوجہ تھی وہ بھی مذاق اڑاتی تھی کہ زخمی ہو کے آئے ہیں، یہ ہے ان کی امت اور یہ ہے ان کی نبوت. تو نبوت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا، امت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس لیے کہ نہ بیٹا ان کا ہمدرد تھا، نہ زوجہ ان کی ہمدرد تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل تکلیفیں برداشت کرتے رہے مگر شکوہ زبان پر نہیں آیا. پالنے والے اب بہت دن ہو چکے، اب ان پہ عذاب بھیج دے. جناب نوح امت کی اذان رسانی اسے عاجز آگے کہتے ہیں، اچھا میں عذاب بھیجوں گا، پہلے تم سفینہ تیار کرو، اس طرح لکڑیاں تیار کرو، وہ درخت تیار ہو جائیں تو ان سے لکڑیاں بنیں گی، تختے بنیں گے، اسباب تیار ہوگا، اور اس سے کشتی بنا لینا، سفینہ بنا لینا، پھر طوفان آئے گا. لیکن اس سے پہلے تم ان سے بتا دو، ان سے کہہ دو، انہیں آگاہ کر دو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. جناب نوح نے کہا آگاہ ہو جاؤ لوگوں، میری قوم، میری امت آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ عذاب آئے گا. عذاب کے آنے کی خبر دی. اب ایسے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جو نبی کے اعلان کے مطابق کہ عذاب آئے گا، عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور روز پوچھتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو ایک طرف نبی کا مذاق اڑانے والے اور ایک طرف نبی کے اعلان کی تصدیق کرنے والے، کہ وہ انتظار میں تھے کہ نبی نے کہا ہے تو آ کے رہے گا. معلوم ہوا کہ نبی اگر کسی کے آنے کی خبر دیتا ہے تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آنے والے کا انتظار کرتے ہیں. اب تو پتہ چلا کہ آنے والے کا انتظار وہ کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، نبی کو مانتا ہے، ہادی کو مانتا ہے، مرسل کو مانتا ہے. اب اگر ہمارا نبی کسی کے آنے کی خبر دے کہ وہ آئے گا تو اب پہچانا جا سکتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے. جو مومنوں کی سیرت پہ چلنے والا ہے وہ کون ہے، جو کافروں کی سیرت پہ چلنے والا ہے وہ کون ہے. الغرض جناب نوح کے اعلان کے مطابق مسلسل پتھر کھاتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور آخر میں عذاب آیا. کوفے کا تنور مسجد کا، پانی وہاں سے ابلنا شروع ہوا، عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہوا. اب جو عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہوا تو بڑھا، پانی بڑھا اور بڑھا، پانی ہی پانی چاروں طرف. ادھر اپنے اللہ کے حکم سے جناب نوح نے کشتی بنائی، اور تیزی کے ساتھ کشتی تیار ہوئی. کشتی جب تک بن رہی تھی اس وقت تک دیکھنے والے کہہ رہے تھے یہ کیا بنا رہے ہو؟ کا سفینہ بن رہا ہے، نجات کا سفینہ، ذریعہ نجات کا. کیسے کا عذاب آئے گا؟ ابھی تک تو عذاب آیا نہیں. اللہ کا حکم ہے آ کے رہے گا. اب کچھ لوگ ایسے تھے جو ہنس رہے تھے کہ کہاں گیا وہ عذاب، اور کچھ ایسے تھے کہ جو انتظار کر رہے تھے. اور جب انتظار کرنے والے مطمئن ہو گئے یہ دیکھ کے کہ پانی ابلنے لگا، طوفان آنے لگا، پانی بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے لوگ ڈوبنے لگے، گھر ڈوبنے لگے، آبادیاں ڈوب گئیں، درخت ڈوبنے لگے، کشتی بنتی رہی، اور اتنے میں کشتی تیار ہو گئی. جناب نوح نے کہا آ جاؤ. سب کو بلایا، جو مومن تھے وہ آتے رہے، کشتی پہ سوار ہوتے رہے. بیٹے سے کہا تو بھی آ جا. بیٹے نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گا، مجھے تو یہ جو اونچے اونچے ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں یہ بچا لیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹا بھی ڈوب گیا، زوجہ بھی ڈوب گئی، جنہوں نے انکار کیا تھا وہ غرق ہو گئے.
جناب نوح اور ان کے 80 ساتھی سفینے میں سوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز آئی فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، ہم نے جناب نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو جو سفینے میں بیٹھ گئے ان کو بھی نجات دی۔ بس یہی مقصود تھا کہنے کا کہ جو سفینے کا ساتھی بن جاتا ہے، سوار بن جاتا ہے، وہی نجات پاتا ہے۔ جو نبی کے ساتھ رہتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ اور جب نبی کے ساتھ رہنے والا نجات پاتا ہے تو ایک مکمل مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، نوح سفینے کو لے کے چلے، اونچی اونچی پہاڑیاں ڈوب گئیں، دریا ڈوبے، پہاڑیاں ڈوبیں، آبادیاں ڈوبیں، درخت ڈوبے، جنگل صحرا سب ڈوبتے چلے گئے۔ اور ادھر سفینہ کشتی چلی جا رہی ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے، نجات دلانے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جو بھی آتا جا رہا ہے، بیٹھتا جا رہا ہے، اس کو نجات ملتی جا رہی ہے۔ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ کعبے کی جہاں عمارت ہے، اللہ کا حرم، وہی منزل تھی جہاں پہ آ کے نوح کا سفینہ رک گیا اور ٹھہر گیا۔ سفینہ ٹھہر گیا۔ سفینے میں جو بیٹھے تھے وہ نجات پائے ہوئے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہم نجات کے ذمہ دار ہیں، مگر کس سے نجات دیتے ہیں؟ اسے نجات دیتے ہیں جو سفینے میں بیٹھتا ہے، سفینے میں سوار ہوتا ہے۔ تو جو سفینے کا سوار ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ نجات پاتا ہے۔ اب اگر نبی آواز دیں کہ میرے اہل بیت سفینے کے مانند ہیں، نوح نے جیسے سفینہ بنایا تھا ویسے ہی نجات کے ذمہ دار میرے اہل بیت ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نوح ایک مکمل مثال بن گئے۔ نوح کا سفینہ نجات کا ایک ذریعہ بن گیا، مکمل مثال اور مکمل مثال کا چاروں طرف بہتا ہوا دریا، سوار ہونے والے لوگ، نجات اور مکمل نجات۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نجات اسی کے لیے ہے کہ جو سفینے میں سوار ہوگا، سفینے سے وابستہ ہوگا۔ اب اگر نبی کسی کو آواز دے کے کہیں کہ یہ سفینے کے مانند ہیں، اور ادھر سے یہ سند مل جائے کہ یہ گھرانہ نہیں ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ نے اسے ذریعہ نجات بنایا ہے تو یہ اپنی زندگیوں کو قربان کر سکتا ہے، دوسروں کی حیات و زندگیوں کو بچائے گا۔ وہی ہوا کہ جب وقت آیا، نجات کا ذمہ دار گھرانہ اپنی قربانیوں کا جذبہ لے کے میدان میں آ گیا۔ نبی کے گھرانے سے وابستہ اور دل میں محبت کا جذبہ رکھنے والے، یا وہ افراد جو نقش قدم پہ حکم نبی سے چلتے رہے، نجات کی ذمہ داری لے کے کربلا کی طرف آ گئے۔ کربلا آباد ہونے لگی، قافلہ مرتب ہو چکا تھا، چاہنے والے جمع ہو رہے تھے، ایک ایک کو آواز دی گئی تھی کس کس کو جانا ہے، اور اس میں بڑی اہمیت پیدا ہو گئی کہ ہر ایک کو اس سفر میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس سفر میں وہی شامل ہوگا جو حسین کی مرضی کا پابند ہو، حسین جسے پسند کریں، حسین جسے چاہیں، بچپن کا دوست شریک ہوگا، عزیز، انصار، اعزا، چن چن کے حسین نے قافلہ مرتب کیا تھا۔ جس کا دل چاہے چلائے، ایسا نہیں ہے۔
جو بھی آئے گا وہ حسین کی نظر کا انتخاب ہوگا۔ اور حسین نے جب انتخاب کیا تو بوڑھا مجاہد بھی نظر آیا، قافلے میں 6 مہینے کا بچہ بھی نظر آیا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ جب ہر ایک کی آزمائش ہونے لگی۔ بوڑھا مجاہد کمر سنبھال کے کہہ رہا تھا فرزند رسول اجازت ہو جان دے دوں۔ اور جب سختیاں بڑھ گئیں اور گرمی کی شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ ایک پیاسا بچہ جھولے میں رک نہ سکا اور تڑپ کے زمین پہ آ گیا۔ بیویوں نے رونا شروع کیا۔ بچے کے گرنے کی انداز اور کیفیت کو دیکھ کے بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگیں۔ ایک طرف پیاس کی شدت تھی اور دوسری طرف پیاسا بچہ، زبان باہر آ رہی ہے۔ ایسے میں رونے کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ حسین ابن علی خیمے کے دروازے کے قریب آ گئے۔ آواز دی بہن زینب، تمہارا ماجایا زندہ ہے، یہ رونے کی صدا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا پیاس کی شدت اتنی ہے کہ اصغر جھولے سے تڑپ کے زمین پہ آ گیا۔ اللہ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، حسین لے کے چلے۔ مقتل سامنے ہے، ادھر تلواریں چمک رہی ہیں، ادھر سنسناتے ہوئے تیر زمین پہ گر رہے ہیں، اور ادھر حسین کے ہاتھوں پہ پیاسا بچہ۔ حسین کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں قتل گاہ کی طرف۔ پیاسا اصغر ہاتھوں پہ ہے۔ وہ وقت کتنا بھیانک اور خطرناک تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی فانقلب الصبی علی ید الامام۔ امام کے ہاتھوں پہ بچہ تڑپ کے رہ گیا اور حسین دیکھتے رہے۔ ننھا سا بچہ، 6 مہینے کی جان حسین کے ہاتھوں پہ، لیکن جب حسین پلٹ کے آئے ہیں، بچے کے تیر لگ چکا ہے، من کا ڈھل چکا ہے، اور حسین کے ہاتھوں پہ بے شیر آ گیا خیمے کے دروازے تک۔ جیسے ہی ایک بچی نے دیکھا کہ میرا بھیا بابا کے ہاتھوں پہ، کہا بابا بھیا کو پانی مل گیا اور آپ کی بیٹی پیاسی تڑپتی رہ گئی۔ امام نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن ابا کا دامن پلٹ دیا۔ اب جو بچی نے دیکھا بھیا کا من کا ڈھلا ہوا ہے، گلا چھدا ہوا ہے، کرتے پہ خون کے دھبے، اماں میرا بھیا مار ڈالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم۔